نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جو احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، محبت کے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تو تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، آج کی اس ویڈیو میں قرب الہی کا حصول اور قربانی کی ابتدا کب ہوئی، یہ مختصر سی گفتگو آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو لفظ کن کہہ کر پیدا فرمایا، لیکن جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور تمام ملائکہ کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، وہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے بنی آدم کے لیے نجات کے راستے بنائے اور بہترین اور آسان طریقے اور ذرائع مقرر فرمائے۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ پر رب العالمین کی خاص عنایت ہے کہ اس نے تھوڑے سے وقت میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے عمل کرنے کا ثواب اور اجر بے انتہا رکھا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کا اجر، نماز جمعہ میں امام سے پہلے آ کر بیٹھنے کا اجر، رات کی نماز تہجد کا ثواب، ماہ رمضان کا ثواب، آخری عشرہ رمضان کا اجر، لیلۃ القدر کا اجر، عیدین کی فضیلت، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کا ثواب وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان رستوں پر چل کر بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کی جنتوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ذی الحج کی ابتدائی 10 ایام میں مناسک حج کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بھی جو حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے، ان ایام کو نیک اعمال کے لیے سال کے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا قرار دے کر نیکیاں کمانے کا راستہ دکھایا ہے، اور انہی ایام میں سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے 10 ذی الحج کو مخصوص جانور کی قربانی کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ یاد رکھیں، قربانی کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے مابین ایک جھگڑے کا فیصلہ کرنے سے شروع ہوئی۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک بیٹی کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی اور دوسرے کی رد کر دی۔
اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر فرمایا، اور اس بات کا ذکر، اس بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ اس امت کے لوگ قربانی کرتے وقت ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، اور جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو چاہیے کہ اسی کے فرما بردار بنو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یاد رکھیں 10 ذی الحج کو قربانی کرنا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کے متعلق قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا، اس بات کا تذکرہ ارشاد فرما دیا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب دونوں باپ بیٹے تعمیل حکم الہی پر آمادہ ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر ڈال دیا تو ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، واقعی تو نے خواب سچ کر دکھایا، اب ہم تجھے بڑے بڑے مراتب دیں گے اور نیک کاروں کو ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک واضح اور بڑی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس بچے کے بدلے میں دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی امتوں میں اس عمل خیر کو باقی رکھا کہ سارے جہان میں ہر طرف سے سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم نیک کاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یاد رکھیں قرب الہی کے حصول کی خاطر سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے مخصوص اوقات میں مخصوص جانوروں کو ذبح نہر کرنے کا نام قربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس اللہ نے تمہیں دنیا کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا اور دین کے بارے میں تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی، لہٰذا تم سب اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو، اور اس اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ رہیں اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ پس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کارساز ہے، سو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یاد رکھیں امت مسلمہ کے لیے قربانی کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا اور یوم النحر کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن یوم عید الاضحیٰ قرار دیا، اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ مخصوص جانوروں کی قربانی کرنا حج کے واجبات میں سے ہے، اور یوم عرفہ 9 ذی الحج سے اگلے روز 10 ذی الحج یوم النحر کو منا میں قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج پر قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے حج کے ایام میں اور 7 روزے گھر واپس جا کر رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ وہ ان مبارک دنوں میں ہمیں
نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان اعمال اور قربانیوں کو اپنی پاک برگاہ میں قبول منظور فرمائے۔